دوسرا ہی جنم ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں ہوگا، نہ نوم نہ دشم کا نواں اور دسواں بھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، اور جیسا کرم کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی، جنت و جہنم کا فیصلہ تیری زندگی میں ویسے ہی کیا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کے یہاں بھی ہے۔ اسلام کے اندر تو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم تو تمہیں کیا جائے گا، ہر حال میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں مردہ کر دیں گے، ہم اس جنم یہ زندگی ہم نے دی ہے، زندگی کو ہم ختم کر دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور تمہیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا، کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے۔ یہ تو محمد پکے جا رہے ہیں، یہ تو پاگل نہیں، یہ تو دیوانہ، یہ تو مجنون، ان کے بعد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کفار مکہ کی تربیت کی، اور باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کفار مکہ جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد جزا سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو قل بلی وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو ضرور بضرور لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور ضرور ملے گی، اور صرف زندگی نہیں ملے گی، لتبعثن قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد تم کو تمہارے عمل کی خبر دی جائے گی، تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، فلاں گلی میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں بازار میں تم نے یہ کیا، فلاں مکان میں تم نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کے گھر میں جا کر کے تم نے یہ کیا، فلاں جنگل میں تم نے یہ کیا، فلاں بند کمرے میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں دی جائے گی، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بتائی جائے گی، تمہارے سامنے ریکارڈر چلا دیا جائے گا، تم باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں کسی کے پر ظلم کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر زنا شراب نوشی اور جوا بازی وغیرہ کیا ہوگا تو اس کو بھی کل قیامت کے دن بندہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قرآن
کہہ کر کے واضح کر دیا. اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اے میرے بندے یہ اپنے نامہ اعمال لے لے, یہ اپنی کتاب لے لے, یہ اپنے نامہ اعمال کی ڈکشنری لے لے, یہ کتاب لے لے. اس کے اندر تیری زندگی کا پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے. تم نے کب کہاں کیسے کیا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ساری چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہے. اور یہ بتاؤ اگر غلط لکھا تو بول کر کے تو بتاؤ تو صحیح. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, زندہ کیا جائے گا انسان, اور زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد اس کی تمام کرتوت, تمام اعمال اس کے سامنے میرے کو پشچات جنم دعوت نہ ترتی نہ چترتی نہ پنچم. مرنے کے بعد دوسرا زندگی, دوسری زندگی تمہیں ملے گی. ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں, لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی. یاد رکھنا مسلمانوں, غور کرو. اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے, آج زنا کاری بند ہو جائے, آج غیر یہودیوں سے جو تعلقات بنے ہوئے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, حیوانیت کا وہ حیوانیت جیسا کام آدمی کر رہا ہے, یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر لگام لگ جائیں گی, یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, اگر اس بات کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو دنیا کے اندر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگوں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے, ہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اگر کوئی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا کرتا تھا تو دنیا میں معافی مانگ لیا کرتا تھا. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا, حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا وہ کالے کلوٹے کی اولاد, اے کالے کلوٹے کی اولاد, یہ صرف جملہ کہنا تھا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بلال رونے لگے اور محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کالا ہوا تو کیا ہوا, لیکن کالے کلوٹی کی اولاد مجھ کو کہا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی, کیا اللہ کی نظر میں کالا گورا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں امیر غریب بھی دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں کوئی کالا ہے تو اس کی نظر میں بیکار ہے, کوئی گورا ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری, کیا تم نے آج تک زمانہ جاہلیت کے ان معاملات کو تم نے نہیں چھوڑا؟ آج تمہاری زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر پائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا. حضرت ابو ذر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ حضرت بلال کو پکڑا, رونے لگے, معافی مانگنے لگے. اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے کہیں کل قیامت کی دن مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اسے بھی تھا, آج ہے ہی نہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن. اور اتنا ہی نہیں, او چوری کرنے والوں, او ڈکیتی کرنے والوں, او زنا کرنے والوں, او پاپ کرنے والوں, اور اے پاپ کر کر کے اپنی زندگی کو بتانے والوں, ایئر فون اپنے کانوں میں لگا کر کے رات رات پر گانا سننے والوں, اپنے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں, ذرا سنو, اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جس حال میں مرے گا, اگر شراب پیتے پیتے آدمی کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا. اگر زنا کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں, کب مر جائے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں.
آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، فباس کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آدمی زنا کر رہا ہے، سیکس کر رہا ہے، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے، سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، غور کرو، اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا، غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے، قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ حجاج کرام جاتے ہیں نا، یہی سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے۔ انڈیا میں بھی گھر سے نکلا نہیں، لبیک لبیک، یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، سب لوگ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک 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 اللہم لبیک، یہاں پکارنے کا نہیں ہے۔ جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا، یہ بھی غلط ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر، لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو دفن کی، کیا اس کو نہلایا جائے، غسل کیا جائے، کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر آدمی کوئی غلط کرتا کوئی بولتا ہی نہیں، غریب آدمی داڑا داڑا، امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے۔ کون امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا گھر چلایا ہو، ایسا تھوڑی ہے۔ کورونا کے اندر میں نے دیکھا 2 سال تک اسی کے گاؤں کا مولوی چندہ لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا، فلاں جگہ امامت کرتا تھا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کے 5-10 ہزار روپے دے دو۔ میرے بھائی کو کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی فقیر کا فقیر ہے۔ میرے بھائی یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو تو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے، یہ چودھری ہے، یہ مکھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، یہ خود لکیر کا فقیر ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیوں آپ حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن اس وہ سایہ ملے گا، اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور انصاف کی بات بولنے والا ہوگا۔ ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ آپ بتائیے کتنے لوگ انصاف کرنے والے اپنے آپ کو چھاپ لیجیے۔ بہت سی ساس ہوتی ہے اس بہو کو زیادہ مان رہی ہے، اس بہو کو کم مان رہی ہے، اس کا بیٹا جس کا شوہر زیادہ دیتا ہے اس کا شوہر کم دیتا ہے، اس کے والے کو اس بہو کو خوب لاڈ پیار کر رہی ہے اور اس کے بیٹے کو بیٹی کو گودی میں لیتی ہے۔ یہ انصافی نہیں ہے، انصافی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا آپ کا نہیں کما پا رہا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں جتنا لکھا اتنا مل رہا ہے۔ اب آپ
इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही है, आप नहीं इंसाफी क्यों कर रही है। अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ, तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तुम इंसाफ करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बेटा को मानता दूसरा बेटा को नहीं मानता। पूछा गया क्यों नहीं मानता, जवाब देता मौलवी साहब मैं उतना कमाता नहीं हूँ, हाँ मेरा भाई ज्यादा कमाता है इस वजह से उसको ज्यादा मानता है, उसको ज्यादा अपने पास रखता है, उससे ज्यादा बातें करता है। अपने घर के अंदर ऐसा मत करो, मेरे भाई वरना घर टूट जाएगा। अपने बेटों में इंसाफ करो, अपने बहुओं के अंदर इंसाफ करो, अपने बेटियों में इंसाफ करो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो, कल क़यामत के दिन अगर अब मैदान महशर में साया में चाहते हो तो मेरे भाइयों इंसाफ का जनाजा अपने यहाँ जाने मत दो, इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। इंसाफ करो, ना इंसाफी मत करो। बहुत से लोग होते हैं अमीर घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है, हमारा भी अमीर घर वाली बेटी को कुछ नहीं कहता है, क्यों, इसको कहेंगे तो इसका बाप चढ़ जाएगा, हाँ बोलने लगेगा, ये गरीब को जितना चाहो उतना काम कराओ, जितना चाहो इससे करवाओ, क्यों, इसका बाप गरीब है, ये क्या बोलेगा। मेरे भाई ये इसका बाप क्या बोलेगा, ये कुछ नहीं बोल सकती है। जुल्म मत करो मेरे भाई, ये जुल्म करोगे आज तो कर सकते हो तो मेरे भाई इंसाफ का दिन आएगा, और इंसाफ का दिन, इंसाफ का तराजू लेकर के अल्लाह आएगा। वरना क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा, और इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा तो इंसाफ की तराजू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के नेकियों को और बुराइयों को रखेगा। अगर नेकियां भारी पड़ जाएंगे तो जन्नत के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी पड़ जाएगा तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो जहन्नम का मंजर मैंने कहीं बयान किया, वो तकरीर को आप सुन लेना। जहन्नम के अंदर जाएगा, आदमी चीखेगा चिल्लाएगा, 40 साल तक चीखेगा पानी के लिए, लेकिन उस जहन्नम के अंदर पानी देने वाला कोई न होगा। मेरे भाइयों, इस वजह से इंसाफ करो, अगर इंसाफ का दामन अपने यहाँ से जाने मत दो। और दूसरा आदमी वो शाकुन नशा भी इबादत रब्बी, मैदान महशर में जिसको साया मिलेगा इस सूरज की गर्मी से, जिसको बचाया जाएगा, जिसको पानी दिया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की भक्ति में जिसने गुजारी हुई होगी, जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारी हुई होगी। और तिरपनिया और कटिहार और बिहार के लोग बताओ आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है। आज नौजवानों की जिंदगी मोबाइल के अंदर गुजर रही है, किसी लड़की के चक्कर में गुजर रही है, कभी कॉलेज के पीछा करते हुए जाता है, कभी स्कूल का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस बाजार का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस लड़की से नंबर पाने के लिए यहाँ से मारता होता है। एक लड़की के पीछे दीवाना है और मोबाइल के पीछे दीवाना है। ऐ नौजवानों की जिंदगी कहाँ कट रही है। अपनी जवानी को चेक करो, ये जवानी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपने बुजुर्गों से पूछो, उन बुढ़ों से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जिसने अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, आज उससे पूछो तेरी जवानी वैसे गुजरी, तुम आज क्या एहसास कर रहे हो। जवानी मिली है इस ठंडी में, अभी और ठंडी आने वाली दिसंबर के महीने में, बूढ़े हजरात को कैसे नमाज पढ़ने के लिए आदमी वजू बनाने के लिए पानी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इतने ज्यादा परेशान होते। जवानी में पानी छूइए, वजू बनाइए, नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, नमाज खड़े खड़े पढ़िए, रुकू क़याम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी बैठे बैठे नमाज पढ़ रहा है, सही से रुकू नहीं, सजदा नहीं, सही से वजू नहीं। जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया और क़यामत के दिन वो साया अल्लाह ताला नसीब करेगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज हमारे जवानों की जिंदगियां, हाँ एक नहीं दो नहीं, बस आज तक तो मुकाबला चल रहा, तेरी कितनी मेरी इतनी। 5 मेरी गर्लफ्रेंड है, वो दूसरा कहता मेरी 6 है, तीसरा कहता है 7 है, चौथा कहता है 8 है, 10वां कहता है 9 है, और कोई कहता है 10 20 लड़कियों को मैं घुमाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। कभी ये रोजाना एक गर्लफ्रेंड को बदलने वाले भी लड़के मौजूद हैं। ऐ जवानी को बर्बाद करने वालों जवानों, सुनो, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी लगाओ। और अगर तुम्हें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में
अगर लगानी हो और अल्लाह की इबादत में गुजारनी हो तो ऐ जवानों शादी कर लो। हाँ, अपने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवियों के साथ मिलोगे, ये भी इबादत, इसको भी अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो और सोचो, वो शाकुन नशा भी इबादत रब्बी। और तुम बनिया की लड़कियों, तुम्हारी जिंदगियां कहाँ कट रही है? आज इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां वीडियो अपलोड करती है, डांस करते हुए नजर आ रही है, कोई बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई अपनी कमर को लचकाते हुए नजर आ रही है, कब कोई अपने होंठ दिखाते हुए, कोई अपनी आंखें मारते हुए नजर आती है, कोई कैसा कैसा करते हुए नजर आ रही है। और लड़कियों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। ये जवानी एक बार मिली है, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करो। जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी वो भी साया उसको भी मिलेगा। अब अपने आप को चेक कर लो, कितने जवानों की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत में गुजर रही है। 5 वक्त इबादत नहीं, शराब पीने में, एंजॉय करने में, गुटखा खाने में, मस्ती करने में, बात करने में, भोजपुरी गाना सुनने में, और किसमें किसमें जिंदगी कट रही वो तो खुद जानता ही है। मेरे भाई जो अभी तो गेम में लगा हुआ, मत पूछिए। अभी तो एक और ऐप निकला हुआ ड्रीम 11 वगैरह, उसमें भी लगा रहता है। एक आदमी के बारे में बताने लगा मेरा दोस्त, अरे मौलवी साहब जुमे की नमाज पढ़ने गया था, वो इसी जुमे की बात है, पढ़ने गया था, उसी ने हमको बताया कि मौलवी साहब मेरे बगल में आदमी ड्रीम 11 में देख रहा है, ये खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है मेरा कितना पोजीशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा। बताइए, जुमा का खुतबा चल रहा है, वो कितना बड़ा गधा है। सोचिए, जुमे के नमाज में सब देख रहा है। अजीब मसला यार, ये गधा नहीं तो और फिर कौन है? जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी। वहां देख रहा, करोड़पति बन जाओ, नमाज बन क्या रखा हुआ है, बार बार चेक कर रहा। उसी ने बताया, हमारा वो दोस्त हमारा है, मेरे भाई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने हमको बताया और कसम खा करके बताया, बोली सब अल्लाह की कसम ऐसा ये लड़का कर रहा था। बताइए, सोचिए मेरे भाई को, तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके। इबादत भी करने गया, हफ्ते में एक ही नमाज पढ़ने गया, वो भी ड्रीम 11 में लगा हुआ है। कैसा मसला है, कितना गड़बड़ है, बताइए। सोचिए, वो शाकुन नशा पे इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजरे हुए होगी, ऐसे को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। सूरज की गर्मी अगर आपको मालूम करना, जून और जुलाई में बगैर जूते चप्पल के आप निकल पड़ो, बहुत गर्मी हो और जूते चप्पल के बगैर आप निकलोगे, बगैर कपड़े के आप निकलोगे, तो मेरे भाइयों 1 मिनट भी जमीन के अंदर रह नहीं सकते हो, इतनी गर्मी हुआ करती है। दौड़ते हुए आप भाग जाओगे। जिसके घर के अंदर प्लस्तरा किया हुआ हो, जिसके घर के अंदर ढलाई की हुई हो, उसके अंदर चलिए तो आपके पैरों के अंदर छाले पड़ जाएंगे। वो सूरज की गर्मी 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज है, उसकी गर्मी की यह हालत है। और जब 1 मील के फासले पर होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा, क्या हालत होगा, सोच सकते हैं मेरे भाई। उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी बात में अपने जवानी की बात गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुल कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जो जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतजार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, जोहर की नमाज पढ़ कर आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लो, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अजान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके, नमाज काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो, अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अजान होगी, और उसे वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वजू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ के आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा का काम किया, उसे मालूम है ईशा की अजान इतने बजे, ईशा तक काम किया, फिर वजू वजा बना करके मस्जिद में पहुंचने की तैयारी में लग गया। या आदमी मुअल्लकुन बिल मसाजिद, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, रात में सोया, अलार्म लगाया कि
صبح کے وقت اٹھنا ہے. ہمارے یہاں 4:45 میں اذان ہے. نوادہ جہاں سے میں رہتا ہوں 4:45 میں اذان ہے. میرے موبائل کے اندر 5 الارم لگے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیو ذرا سوچو, اگر جس کا دل مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہو وہ 4-5 الارم لگا کر کے چھوڑے گا. مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, مجھے مسجد جانا ہے. اب یہ الارم لگا لیتا ہے, دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے. لیکن میرے ساتھیوں ذرا سوچئے, ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کرنے سے کی وجہ سے انکار کر دیا. جب اس لڑکے سے پوچھا گیا تمہارے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے اذان ہے, لڑکے نے سوال کر دیا. لڑکی سے بہت سوال ہو رہا تھا, کیا پڑھے ہو, کتنا پڑھتے ہو, قرآن تم نے کتنا پڑھا, یہ تم نے کیا پڑھا, وہ تو تم نے کیا پڑھا ہے. لڑکے نے کہا میں ایک سوال کرتی ہوں, مجھے پسند ہے, آپ مجھ کو پسند کرتے. بولا ہاں. میرے سب چیز پسند ہے. بولا ہاں. تاکہ آپ کو ایک سوال میں کروں گی, اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار, ورنہ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. بڑا پوچھئے کون سا سوال ہے. لڑکی نے ایک سوال کیا, یہ بتائیے آپ کے یہاں مسجد میں فجر کی اذان کتنے بجے. یہ سوال کر دیا کتنے بجے فجر کی اذان ہے. جواب نہیں دے پایا لڑکا, کیونکہ فجر کی نماز تو پڑھتا ہی نہیں تھا. اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو پوچھ دیا جائے فجر کی اذان کتنے بجے ہے, ہمیں نہیں لگتا 90% لوگ بتا سکتے, نہیں بتا سکیں گے. اس کے پاس وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے بجے فجر کی اذان ہوگا. 5 5:30 3:30 اس کو معلوم ہے, کیونکہ اٹھتا 8 بجے, سوتا ہے 12 بجے. میرے بھائیو فجر کی اذان کی ہے, فجر کی نماز کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ سے سن لو. آپ نے کبھی فرمایا تھا فجر کی 2 رکعت چھوڑو, سنت 2 رکعت اگر کوئی پڑھ لے تو میرے بھائیو آسمان و زمین کے اندر جتنی دولتیں ہیں ان تمام دولت سے بڑھ کر کے فجر کی 2 رکعت ہے. سوچ سکتے ہو. تیسرا جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو, اور چوتھا آدمی وہ ہوگا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اللہ سے محبت اور اللہ سے دوستی اور دشمنی ہو, اللہ سے کے لیے ملتا اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے ملتا ہو. یہاں کٹیہار لوگوں سے, بہت سے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں. اللہ کے لیے محبت ہے, کون سے بہت سے باتیں ہوا کرتی ہے, وہ بھی مجھ سے محبت کرتا. اللہ کے لیے کوئی لین دین نہیں ہے. ہاں جب ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں. بہت سے لوگ آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کیا کرتے ہیں. بہت سی جگہوں میں جاتا ہوں, بہت سے بزرگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں. مولوی صاحب آپ کی تقریریں صبح فجر بعد بھی لگا کر کے سنتا ہوں, رات میں بھی لگا کر کے سنتا ہوں. بڑی محبت ہے آپ سے, بڑی دعائیں دیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے, ان سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, ان لوگوں سے بھی مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں بھی اللہ سے محبت کے لیے ان لوگوں سے ملتا ہوں اور جدا ہوتا ہوں تو اللہ کے محبت کے لیے. ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو بھی سایہ ملے گا. اور 5واں آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. 5واں آدمی وہ ہوگا جس کو کوئی خوبصورت لڑکی, کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت, بہت ہی خوبصورت لڑکی, بیوٹیفل لڑکی, سندر لڑکی دعوتیں دینا دے. بہت ہی خوبصورت اپنے علاقے میں چرچت لڑکی ہو, جس کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ چرچت میں ہو, اور وہ لڑکی دعوتیں دینا دے. اور ایسے لڑکیوں سے کہا جائے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بھی بچائے گا. چھٹا آدمی وہ ہوگا, آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ. چھٹا وہ ہوگا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو, دائیں ہاتھ سے کیا ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے, بائیں سے کیا ہو تو دائیں کو پتہ نہ چلے. آج کی مسجد اور اللہ کے راہ میں کہیں پہ دیے تو میں نے مسجد کو اتنا دیا, میں نے مدرسے میں اتنا دیا, میں نے فلاں کو اتنا دیا, کر کے بولتا ہے. بھائی کبھی کبھی چپکے سے بھی دے دو, پتہ بھی نہ چلے. اور 7واں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آگے تنہائی میں رونے والا ہو. عمر فاروق
मोदी को रात की तारे के नोटा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और कुरान की आयत के ऊपर जब गुजरते थे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, जब कुरान की आयत को पढ़ा करते तो ज़ारों के बाहर रोया करते थे, बहुत ही ज्यादा रोया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी बहुत ज्यादा रोने वालों में से थे। हजरत अबू बकर भी बहुत ज्यादा रोया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना ज्यादा रोया करते थे, अल्लाह के नबी कुरान की आयत है जब जहन्नम की आयत पढ़ते थे, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी आप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, आपने फरमाया जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है और कयामत के मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अज़ाब को याद करो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, ये दुनिया फानी होने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है, इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया पानी है, उस दुनिया की तैयारी करो, ये दुनिया कभी भी पानी ना होगी, कभी भी खत्म ना होगी, उस दुनिया की तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, मैदान महशर का वो मंजर जो हर इंसान को सामना करना होगा। अपनी जिंदगी में बुराई में बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, 2 घंटे की ये तकरीर, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए आपके दिल में मेरी बात और जिंदगी में वफा